کیا آپ نے کبھی کاف پہاڑی کے بارے میں سنا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ایک ایسا پہاڑ جو تمام دنیا کے گرد موجود ہے اور یہ دنیا اس کے اندر ایسے سمائی ہے جیسے انگلی میں ایک انگوٹھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے کہیں ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی عجیب مافوق الفطری کہانیاں ہیں۔ تو کیا یہ پہاڑ ہیں؟ اور اس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور ہونے کے باوجود آج تک اسے کوئی معلوم کیوں نہیں کر پایا کہ آخر یہ کہاں ہے اور کیا واقعی وہاں کوئی مخلوق موجود ہے؟ پیارے دوستو، 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندے تھے، آب حیات کی تلاش میں کوہ کہف کی طرف چلے گئے تھے، اس امید سے کہ آب حیات پہاڑ کی چوٹی پر کہیں موجود ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا جو قیامت کا سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا جلال الدین رومی کے ان الفاظ کے پیچھے کوئی مقصد ضرور چھپا ہو۔ شاید اس بات کا تعلق کسی خاص چیز یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کاف پہاڑ کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ کاف یا کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے مشہور یہ پہاڑ عربی اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پر اسرار پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کو زمین کا بالکل آخری سرا سمجھا جاتا ہے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور مصر کے غصہ کے افسانوی داستانوں کے مطابق اس جگہ ایک عجیب و خلقت پرندہ روح موجود ہے جو جسامت میں اتنا بڑا ہے کہ ایک پورے ہاتھی کو اپنے پنجے میں اٹھا سکتا ہے۔ کاف کا یہ لفظ عربی حروف میں 21 نمبر پر آتا ہے، جو ایک قدیم یونانی فونیشن حرف سے نکلا ہے۔ اس کا ڈکشنری میں مطلب گردن کے پیچھے کا حصہ ہے، جسے انگریزی میں نیک بھی کہا جاتا ہے۔ اب مختلف تہذیبوں کے لوگ اس کے الگ الگ معنی لیتے ہیں۔ جاپان میں جس کی گردن واضح نظر آئے تو وہ اسے ایک قابل انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ افریقی لوگ نیک کو نوکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مصر کے لوگ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کی گردن یا نیک پر تھپڑ مارتے ہیں۔ اب مختلف ثقافتیں اور مختلف مطلب، لیکن کوئی بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ آخر اس پہاڑ کو کاف پہاڑ کیوں کہتے ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کہف کسی چیز کے سینٹر کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کی پوری ایک سورہ کا نام سورہ کہف ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں موجود تمام پہاڑ ایک بڑے پہاڑ کی شاخائیں ہیں، اور وہ بڑا پہاڑ یہی کاف پہاڑ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تحریر جس میں انہوں نے ذوالقرنین کا کاف پہاڑی پر جانے کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں پاکستان کے شہر بھاگلپور کے ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک اور صوفی مخدوم جہاں گشت نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کاف کی پہاڑی پر دیکھا، بلکہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو بھی اسی پہاڑی پر قید کیا تھا۔ مشہور تاریخ دان الطبری کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہف پہاڑی کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی بھی یہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج، کوئی چاند نہیں اور کوئی ستارے نہیں، اور یہ پہاڑ انتہائی شوک نیلے رنگ کا ہے، اور آسمان جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے دراصل اسی پہاڑی کے عکس کا رنگ ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ نیلا نہ ہوتا۔ رابرٹ نیل بیگ کی مشہور کتاب ایک باب میں وہ الطبری کے بیان کردہ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا احوال ذکر ہے۔ اس گفتگو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پر اسرار شہروں اور ان دونوں شہروں کے کاف پہاڑ کے تعلق کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک شہر جبیل ساکا ہے جو مشرق میں ہے، اور دوسرا شہر جادل سا ہے جو مغرب میں ہے، اور یہ دونوں شہر جمرود سے بنے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں شہر ہماری ہی دنیا میں موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہر مکمل تاریخ میں ہیں اور یہ کاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ موجود ہے اور اس قلعے میں 1000 آدمی وہاں کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں شہروں میں موجود لوگ نہ آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں نہ ابلیس کو، یہاں تک کہ وہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہیں۔ ان شہروں میں سب مرد ہیں اور وہاں کوئی عورت یا بچہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات ان شہر کے لوگوں سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے تک کسی کو 4 مہینے مسلسل اندھیری میں چلنا پڑے گا۔ لیکن قوم عاد سے 3 لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہاں تک پہنچ گئے تھے، اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی لوگ مختلف آر پیش کرتے ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ انٹارکٹیکا کے ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے ہزاروں سال پہلے ایک گم شدہ شہر اٹلانٹک سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کاف پہاڑی میں جنات کی بادشاہت ہے، جس کا ذکر 10ویں صدی میں گزرے مشہور اسلامی تنظیم اخمانوش کی تحریر میں بھی ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاف پہاڑی کی طرف معراج کی رات سفر پر گئے تھے اور وہاں موجود جنوں کو اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔